پاکستان افغانستان میں عوام کی منتخب کردہ حکومت کو ہی تسلیم کرے گا. طالبان افغانستان بھی جنگی فتوحات پر زور نہ دیں. وزیر اعظم عمران خان کا امریکی روزنامے کو انٹرویو. کہا افغانستان میں خانہ جنگی نہیں چاہتے. امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا سے پہلے سیاسی تصفیہ ہونا چاہیے. امریکہ ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا مگر اب مزید ڈو مور نہیں کر سکتے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں امریکی اتحادی ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں نے پاکستان کو نشانہ بنایا. مستقبل میں اعتماد اور مشترکہ مقاصد کی فضا کو پروان چڑھانا ہوگا. ریاستوں کے تعلقات مشترکہ مفادات پر مبنی ہوتے ہیں. امید ہے مستقبل میں پاک بھارت تعلقات میں بہتری آئے گی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مودی ہندوتوا ایجنڈا ترک کریں تو آگے بات ہو سکتی ہے. پاکستان اور بھارت میں معمول کے تعلقات سے دونوں کو فائدہ ہوگا. پاکستان کی جوہری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان. کہا بھارت نواز کشمیری رہنماؤں تک نے 5 اگست کے اقدامات مسترد کر دیے. بھارت کے کشمیر پر یک طرفہ اقدامات خاک میں مل گئے. کشمیریوں کے اعتماد کو بحال کرنے کا واحد طریقہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنا ہے. موبائل فون کالز، انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پہ جو ٹیکس آرڈیننس میں آیا تھا اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. انٹرنیٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. ایس ایم ایس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. موبائل فون پہ صرف 5 منٹ سے زیادہ اگر کال آپ کر رہے ہیں تو وہاں ہم 75 پیسے ہم لیں گے اور بس. اس کے علاوہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے. موبائل فون کی 5 منٹ سے زیادہ کی کال پر 75 پیسے ٹیکس لگایا جائے گا. انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں دودھ، دہی، انڈے اور آٹے سمیت کھانے پینے کی کم ہو گیا. مرغی کی خوراک پر ٹیکس 17 سے کم ہو کر 10% ہو گیا. ہر سی سی تک کی گاڑیوں پر جی ایس ٹی 10% کر دیا گیا. ایکسائز ٹیکس کا خاتمہ. سونے اور چاندی پہ عائد 17% ٹیکس کو کم کر کے 1 اور 3% کیا جا رہا ہے. جبکہ ویلیو ایڈیشن جب اس کا زیور بنے گا اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوگی وہ غریبوں کی نہیں ہوتی، وہ امیر لوگ کرتے ہیں. اس پہ 17% ٹیکس رہے گا. سونے اور چاندی پر 17% ٹیکس کم کر کے 3% کر دیا. طبی آلات پر ٹیکس واپس لے لیا گیا. کھاد اور زرعی آلات پر ٹیکس کم کیا جائے گا. سرکاری ملازمین کی آمدن پر ٹیکس واپس لے لیا گیا. جائیداد پر ٹیکس کی شرح 35 سے کم ہو کر 20% ہو گئی. ای کامرس ٹیکس ختم کر دیا گیا. رجسٹر ای کمپنیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. جو کمپنی رجسٹر نہیں اس پر 2% ٹیکس ہوگا. شوکت ترین کا اعلان. بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس نہ دہندگان تک پہنچ چکے ہیں. 1.5 کروڑ افراد ٹیکس نہیں دے رہے. جو ٹیکس نہیں دے گا اسے گرفتار کیا جائے گا. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں تیسرے فریق کے ذریعے نہ دہندگان سے بات کریں گے. آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا. آئی ایم ایف نے بھی مطالبات میں لچک ظاہر کی ہے. لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نے بجٹ میں قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے. بجٹ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا ٹیکس نہ دہندگان کی گرفتاری کا قانون ختم کیا جائے. ایسا نہ ہو یہ قانون آپ کو ہی کھا جائے. مقبوضہ کشمیر کے عوام مودی کی بمباری کا مقابلہ کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر میں انتخابی ریلی سے خطاب. کہا کشمیریوں کو لاوارث نہیں دیکھ سکتے. حکومت کا کشمیر سے رویہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. سندھ اسمبلی نے پیپلز پارٹی حکومت کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں حزب اختلاف کو موقع دیا گیا. ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کو بات کرنے دیتے. ان کے ارمانوں پر پانی پھیرنے والے بھی ان کے اپنے ہی تھے. پنجاب کا بجٹ عوام اور کسان دوست بجٹ ہے. حزب اختلاف پورے بجٹ میں ایک خامی بھی نہیں نکال سکی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مومن خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں بجٹ میں عوامی امنگ کی ترجمانی کی گئی ہے. حزب اختلاف اچھل کود کے باوجود ایک بار پھر ناکام ہونے جا رہی ہے. ملک میں کورونا کی چوتھی لہر جولائی میں آ سکتی ہے.
सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा अवाम कोरोना कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें, जल्द से जल्द कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। सऊदी अरब समेत बैरून मुल्क जाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी गई। ऐसे अफराद जिन्हें 26 जुलाई से पहले रोजगार पर बैरून मुल्क जाना जरूरी है, वो फाइजर वैक्सीन लगवा सकते हैं। NCOC ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। फाइजर वैक्सीन ऐसे ममालिक में जाने वालों को लगाई जाएगी जहां चीनी वैक्सीन को अभी तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर का अमन पर बुज़दिलाना वार। जिला सिब्बी के इलाके संगान में दहशत गर्दों का FC के दस्ते पर फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। FC की जवाब में दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान। लाहौर बम धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। कराची के इलाके महमूदाबाद में गिरफ्तार मुलजिम डेविड के घर पर छापा। बैरून मुल्क सफर की दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। डेविड के 2 भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया। मुबैना मुलजिम डेविड से रवाबित की बुनियाद पर 2 मशकूक अफराद गिरफ्तार। दोनों अफराद मुबैना मुलजिम डेविड के साथ टेलीफोन पर राब्ते में थे। एक मुबैना राब्तेकार का ताल्लुक पंजाब और दूसरे का खैबर पख्तूनख्वा से है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क में खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। हुकूमत को मसनूई बहरान पैदा करने वाली कंपनियों से पैसा वापस लेने का हुक्म। कमीशन की सिफारिश अमल करने की हिदायत। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं अफहाम तफहीम के साथ तमाम मामला तय पा गए। रहनुमा ऑयल टैंक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बताया टैक्स 3% से कम करके 2% कर दिया गया। अयूब मेडिकल कॉलेज में तिब के तालिबा आसमा रानी के कत्ल के इल्जाम में मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत सुना दी गई। पेशावर की मुकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलजिम शाहजेब और सादिक को मुकदमे से बरी कर दिया गया। आसमा रानी को 28 जनवरी 2018 को कोहाट में कत्ल किया गया था। मुलजिम मुजाहिद बैरून मुल्क फरार था। इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया। ईरान में मकामी तौर पर बनाई गई कोरोना वैक्सीन का कामयाबी से इस्तेमाल। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह खामनई ने वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवा लिया। ईरान में कोरोना से 83,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बात। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कसीरुल मंजिला इमारत ज़मींदोज़। एक शख्स जान से गया। मलबे तले 100 अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी। माहिरीन के मुताबिक इमारत में गैर मियारी लोहे का इस्तेमाल किया गया। गलत बंदी इमारत के इन्हदाम का सबब बनी। और गुलकारी, मौसीकी और रक्स में नई जहतें दिखाने वाले फनकार। मगरिबी मौसीकी की पहचान बनने वाले बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की 11वीं बरसी। थ्रिलर का एल्बम हो या मून वॉक, शायकीन को माइकल का हर अंदाज ही भाया।